بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی قابل قدر سامعین و حاضرین، TNN نیوز کے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام میں آپ کا ہوسٹ مفتی محمد نعیم حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی قبولیت کے آثار۔ سامعین، دین اسلام دنیا کے اندر وہ واحد مذہب ہے جس نے جس عمل کا بھی حکم صادر فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس عمل کی قبولیت کے آثار کو بھی ساتھ ہی بیان فرما دیا۔ قبولیت کی انداز کو بیان فرما دیا گیا، جبکہ دنیا کے اندر باقی تمام مذاہب اس بات سے آری ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ گائے کو پوجتے ہیں تو گائے نے کبھی بھی ان کو بول کر نہیں بتایا کہ تم یہ عمل کرو گے تو اس سے میں راضی ہوں، یا تمہارے یہ عمل اس انداز میں کرنے سے میری رضا تمہیں میسر آ جائے گی۔ جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں نے کبھی بول کر نہیں بتایا کہ ہماری رضا کس طرح ہے، تو تم جو عمل کر رہے ہو اس کے کرنے کا انداز یہ اپناؤ گے تو تمہیں ہماری رضا مل جائے گی۔ یہ دو مثالیں عرض کرنے کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں مذہب اسلام کے علاوہ، تمام اس بات سے آ رہی ہیں کہ کوئی مذہب کسی کام کی بابت جب حکم دیتا ہے تو اس کی قبولیت کے آثار اور اس کے انداز کو بیان نہیں کرتا، جبکہ اس کے بالمقابل دین اسلام دنیا میں وہ واحد مذہب ہے جس کا ہر حکم بیان ہونے کے بعد اللہ رب العزت اپنی رضا بھی بیان فرماتا ہے اور اس کام کے طریقوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام یاد آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کا ایک ماننے والا، ان کا ایک مرید حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت میں نے نماز کو بڑی پابندی سے پڑھا اور ایک عرصے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ہمیشہ سے مجھے یہ تشویش چلی آ رہی ہے کہ میرا نماز پڑھنا قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزیز بیٹے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو قرآن پاک نے پھر تیری نماز کی قبولیت کے آثار کو بیان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بندے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو فرمایا جب تو نماز پڑھ رہا ہے اور پابندی سے پڑھ رہا ہے، تجھے تشویش ہے اس بات کی کہ میرا نماز پڑھنا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو گھر سے نکلتا ہے، بازار میں کسی کام کے لیے جاتا ہے یا مسجد کی طرف جاتا ہے یا کسی بھی کام کے لیے، تو گھر سے باہر نکلتا ہے تو کسی کی بیٹی سامنے آتی ہے، کسی کی بہن سامنے آتی ہے، کسی کی بیوی سامنے آتی ہے، نظر اٹھتی ہے، تو تیرے دل میں اگر یہ خیال آ جائے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، میرے لیے دیکھنا جائز نہیں، فلاں کی بہن ہے میرے لیے دیکھنا جائز نہیں، یا فلاں کی بیوی ہے میرے لیے اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں، تو شرم سے نظر جھک جاتی ہے۔ اگر شرم سے نظر جھک جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا نماز پڑھنا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے،
اور روزے کے حوالے سے ہی میں نے قرآن مجید سے چند حروف تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اللہ پاک روزے کی فرضیت اور اس کی قبولیت کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر۔ فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ پاک نے روزے کی قبولیت کی وجہ بیان فرمائی کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ پرہیزگاری آ جائے۔ تو پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ مالک الملک نے آگے پھر روزے کے احکام اگلی آیت طیبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ایام معدودات، فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں۔ ممکن ہے کہ سامعین میں سے کسی کا ذہن اس سمت جائے کہ یہاں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو اپنی زندگی کے دن گنتی کے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک ایک دن کر کے میری زندگی کا دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی کے دن، اور یہاں چونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، تو روزے ہی یہاں سے اگر ہم جمہور مفسرین کرام کے قول کے مطابق لیتے ہیں تو ایام معدودات، فرمایا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی مریض ہو۔ تو بندہ مریض ہو گیا، اللہ پاک نے روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، بندہ مریض ہو گیا۔ اب وہ بندہ مالک الملک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پیارے مالک، تو نے روزے فرض کیے ہیں، میں مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ مریض کا سودا ہو گیا۔ مریض اگر ایک مسکین کو صبح سحری کروا دے اور مسکین کو شام کو افطاری کروا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، مسکین کے چہرے پر کھانا کھا کر مسکراہٹ آ جائے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہے، اب یہ بندہ سارا دن کھاتا پیتا بھی رہے تو اس کی بابت یہ نہیں لکھنا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، بے روزہ لوگوں میں اس کا شمار نہ لکھا جائے، کیونکہ اس نے مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے۔ مالک الملک، رضا تو تیری چاہتے ہیں، مرضی تو تیری چاہ رہے ہیں، راضی تو تجھے کرنا چاہ رہے ہیں، تو نے مسکین کی طرف پلٹا دیا۔ اور اب ایک مسافر کا سوال ہوا کہ میں نے سفر کرنا ہے اور سفر میں روزے کے متعلق میرا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ مسافر آدمی جو ہے وہ بھی بعد میں روزہ رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر بعد میں روزہ رکھنے کی کیفیت نہیں بن رہی تو وہ بھی مسکین کو سحری اور افطاری کروا دے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ مالک، رضا تو تیری چاہ رہے ہیں، راضی تو تجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو نے مسکین کی طرف پلٹا دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب مسکین کو کھانا کھلایا گیا، مسکین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تو میری ذات بھی رحمت، جو میری ذات کی رحمت ہے وہ بھی عروج پر آئی، اور میں نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اے فرشتوں، اس کا بے روزہ ہونا بھی نہ لکھا جائے، اس نے بھی میرے ساتھ سودا کر لیا ہے، یہ بھی سارا دن اب کھاتا پیتا رہے، اس کو بھی روزہ داروں میں لکھا جائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اب وہ لوگ آ گئے جو مریض بھی نہیں ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اللہ پاک نے زندگی کی ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ پاک کا حکم پا کر روزے بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پورا رکھ لیا، روزے بھی پورے رکھ لیے۔ مالک الملک، تیرا حکم آیا تھا کہ رمضان کے روزے پورے کرو، تو میں نے روزے بھی پورے کر لیے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو بارگاہ رب العزت سے پھر فرمان جاری ہوتا ہے،
کہ ٹھیک ہے تو نے روزے رکھ لیے ہیں لیکن اب عیدگاہ کی طرف نہیں جا سکتے جب تک تم مسکین کو فطر ادا نہ کرو، تو اب پھر مسکین کی طرف پلٹا دیا گیا۔ ایک اور صورت جو کہ سیاستہ کی کتابوں میں حدیث پاک کئی مقامات پر آئی ہے کہ ایک آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ پیارے آقا، اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا، میں نے روزہ رکھا، اور حدیث پاک کی کتابوں میں کئی وجوہات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس بنا پر میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے مالک کا حکم مانا، روزہ رکھا اور روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میرے روزہ توڑنے سے اللہ پاک کی ذات مجھ سے ناراض ہو گئی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، مالک کی رضا مل جائے گی۔ تو اللہ پاک روزے کا مقصد یہاں بیان فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مریض ہے تو وہ مسکین کی طرف پلٹا دیا، مسکین کی طرف جاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، میری رضا مل جائے گی۔ مسافر ہے، اس کو مسکین کی طرف لوٹا دیا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، میری رضا مل جائے گی۔ کسی نے روزہ توڑ لیا، اس کو مسکینوں کی طرف پلٹا دیا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، میری رضا تمہیں میسر آ جائے گی۔ اور کہ جس نے سارے روزے رکھ لیے، اللہ پاک کے حکم کو پا کر حکم پورا کر لیا، سارے روزے رکھ لیے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اب اس وقت تک عیدگاہ نہ جائے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے، اس کو بھی مسکینوں کی طرف پلٹا دیا۔ تو مسکینوں کی طرف بندہ پلٹ جائے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، کسی کو لباس پہنا دے، تو مسکین جب خوش ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی رضا اس بندے کو میسر آ جاتی ہے۔ تو اب ایسے ہی مجھے 30ویں پارے سے سورۃ الماعون یاد آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ارائیت الذی یکذب بالدین، محبوب آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو جو میرے سارے دین کو جھٹلانے والا ہے، سارے دین کو جھٹلانے والا ہے، دیکھا ہے آپ نے اس بندے کو؟ مالک دیکھا ہے، اس نے سارے دین کو جھٹلا دیا۔ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھتا، اس نے روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا؟ مالک فرماتا ہے یہ سارے کام کرتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، جب اس کے دروازے پر یتیم آتا ہے تو اس کو وہ دھکے دے دیتے ہیں، اپنے دروازوں سے دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ سارے دین کو جھٹلانے والا تو وہ ہے جو خود تو مسکین کو کھانا کھلاتا نہیں، اگر اس کے دروازے پر کوئی مسکین، اگر کوئی دوسرا بندہ مسکین کو کھانا کھلا رہا ہو تو اس کو دوسرے کا کھلانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ جس نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، یتیم کو دھکا دیا، اللہ فرماتا ہے اس نے تو سارے دین کو جھٹلا دیا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اس نے تو سارے دین کو جھٹلا دیا ہے، سارے دین کا انکاری ہو گیا ہے وہ۔ آگے فرمایا فویل للمصلین، فرمایا خرابی ہے نمازیوں کے لیے، یعنی دین کو جو جھٹلا رہا ہے اس کے نمازی ہونے کی گارنٹی اور سند بھی اللہ پاک نے دے دی ہے۔ اللہ پاک نے نمازی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری فرما دیا، اور فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور نمازیوں کے لیے ساہون ہے جو جہنم کی گہری وادی ہے۔ مالک نمازی بھی کہا اور ساتھ میں جہنم کی گہری وادی بھی بتائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ نمازی ہو کر جہنمی اس لیے ہوئے، یہ نمازی ہو کر سارے دین کے انکاری اور دین کو جھٹلانے والے اس لیے تصور کیے گئے کہ ان کے دروازے پر کوئی غریب استعمال کی چیز آرائتاً مانگنے کے لیے آ جائے تو یہ استعمال کی چیز مانگنے پر آرائتاً بھی اس کو نہیں دیتے، اس کو خالی ہاتھ واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی نمازیں بھی مردود ہو گئیں، ان کے صدقات و خیرات بھی، اور ان کے سارے اعمال بھی مردود کر دیے گئے۔ نمازی ہونے کی گارنٹی بھی دی اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ نمازی ہو کر بھی جہنمی ہے۔ تو جو دین کا
سارے دین کا جٹلانے والا ہوا، وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیم کو اپنے در سے دھکے دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی منشا اور مرضی یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک کی رضا یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔